ڈیلی سالہ ڈیجیٹل پر میں سبیحہ فاطمہ آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ معزز ناظرین، مولانا آزاد کی شخصیت پر ہمارے خصوصی پروگرامز میں آج ہم بات کریں گے قطر سے ڈاکٹر ندیم ظفر جیلانی دانش سے، جو کہ سینئر کنسلٹنٹ، ماہر امراض اطفال، میڈیکل ڈائریکٹر شعبہ تحفظ اطفال سدرا میڈیسن دوحہ قطر ہیں۔ تقریباً 15 سال انگلینڈ کے مختلف اسپتالوں میں کام کرنے کے بعد فی الحال دوحہ قطر کے معروف سدرا ہاسپٹل میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آبائی وطن دربھنگا، بہار اور میڈیکل کی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے مکمل کی ہے۔ ڈاکٹر ندیم مولانا کی طرح ہی ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، سماجی، سیاسی اور ملی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم جیلانی صاحب، پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آزاد نے ساری زندگی فرقہ وارانہ قوم پرستی کو ہوا دینے والوں سے سوال کیا، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان۔ آزاد کے مطابق اس ناقابل تقسیم قومیت کے جذبے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہمارے کچھ لوگوں کی تنگ نظری ہے۔ مذہب کے دائرے میں تنگ نظری اندھی عقیدت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور ہمیں راسخ العقیدہ کے دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سیاست میں یہی تنگ نظری قوم پرستی کی آڑ میں ہمیں زیر کرنا چاہتی ہے، جہاں صرف اکثریتی اتفاق رائے کو ایک جائز قوم پرست آواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس تنگ نظری کے دائرے میں جب سیاست اور مذہب دونوں کو شامل کر لیا جائے تو کون سی باتیں یقینی ہیں جو کہ موجودہ ماحول میں پنپ رہی ہیں، جس کا خوف مولانا کو پریشان رکھتا تھا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اور جب ہم مولانا آزاد کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس پہ غور کرتے ہیں تو وہ عجیب و غریب ایک شخص اس وقت ہمارے ہندوستان کے منظرنامے پر ابھرتا ہے، جہاں ہر طرف باتیں اپنے اپنے مفاد کی ہو رہی تھی اور یا تو اپنے کمیونٹی کے مفاد کی ہو رہی تھی۔ اس وقت ایک شخص نے ایک انسانی اور اس کی جو وسعت قلبی اور پوری انسانیت کو کیسے محفوظ رکھا جائے اور میل جول، بھائی چارے اور باہمی اتفاق و اتحاد کی بات کی، تو یہ ایک ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ایک انہوں نے جو عملی اس کا مظاہرہ کیا کہ ایک بہت اچھے راسخ العقیدہ مسلمان ہوتے ہوئے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہ ان کی وضاقتہ سے، نہ ان کی تعلیمات سے، نہ جو ان کی تقاریر سے، نہ تحریر سے، کہیں انہوں نے یہ اس بات کو فروغ دینے کے لیے کہ ہندو مسلم ایک بنے، کہیں سے اپنے جس کو ہم لوگ مسلم نیس کہتے ہیں یا مسلمان ہونے پہ کہیں کمپرومائز نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ جب ہندو مسلم اتحاد کی باتیں کرتے تھے تو بڑے سے بڑا چاہے ہندوؤں کا مجمع ہو اور اس کی بات وہ سب ان کو سنتے تھے، اس لیے کہ ان کی جو اصطلاحات ہوتی تھیں وہ کبھی ویدوں سے ہوتی تھیں، اپنشد سے ہوتی تھیں، اور وہ ایک کامن گراؤنڈ تلاش کرتے تھے گفتگو کا، جو آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اگر اس طرح کا آزاد جیسے خیالات کا کوئی رہنما پھر ہمارے درمیان سے نہیں اٹھا، اور جس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں، ہندوستان بھگت رہا ہے، ہندوستان کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ تو جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ رومی کے لیے شاید کہا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کے لیے بھی صحیح ہوگا کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساقی۔ تو وہ وہی ہندوستان ہے، وہی گنگ و جمن ہے، لیکن کوئی مولانا آزاد پھر نہیں اٹھا، اور اس لیے ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جی صاحب، ڈاکٹر صاحب، آزاد فرقہ وارانہ مقصد کے تحت کام کر رہے سبھی عناصر کے لیے ایک مسلسل خطرہ تھے، کیونکہ ایک اسلامی اسکالر کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ باور کرانے کی اہلیت رکھتے تھے کہ اسلام جامع قوم پرستی کے خلاف نہیں ہے، اور اسی اصول پر اگر نبی اکرم 7ویں صدی میں ایسا کر سکتے تھے تو اب ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے۔ جی، قوم
کا جو نظریہ ہے اس پہ بڑا، اور قومیت اور نیشنلزم، اور اس سلسلے میں اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھ رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اقبال جو مولانا آزاد نے جو قومیت کا تصور یہ دیا کہ جو ہم لوگ ایک جغرافیائی خطے میں رہتے ہیں، ہم تمام لوگ جہاں ہم جی سانس لیتے ہیں، جس زمین پر جہاں ہم پیدا ہوئے، وہ ہم سب ایک قوم ہیں، اور ہم ہوں چاہے کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں تو ہم اتنے ہی ہندوستانی ہیں، چاہے ہم مسلمان ہیں، اب مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے ہی ہندوستانی ہیں، جیسے کوئی ہندو یہاں پہ ہندو ہوتے ہوئے اتنا ہی ہندوستانی ہے، یا کوئی کرسچن یا عیسائی یا بودھ جو بھی ہندوستان میں پیدا بڑھا اور پیدا ہوا اور پلا بڑھا، وہ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے بھی اتنا ہی ہندوستانی ہے۔ یہ مولانا آزاد کا جو قومیت کا اور اس کا نظریہ تھا، اور جو دو قومی نظریہ جو اور لوگوں کا جو بعد میں ہوا اس سے مختلف تھا، اور اسی جی وجہ سے اور وہ اس پہ اتنا زیادہ اس پہ اس کے اس پہ ان کو اپنے اپنے اپنی اس سوچ پہ یقین تھا کہ انہوں نے بہت شدت سے اس کی وکالت کی، اور جو لوگ اس کے خلاف آئے ان کے خلاف انہوں نے اپنے پورے دامے درمے قلمے جیسے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے اس نظریے کا اختلاف کیا کہ ہم لوگ الگ الگ قومیں ہیں، مسلمان الگ ہیں، ہندو الگ ہیں، اور یہاں ہوں دو قومیں پڑھ رہی، تو جو ہوں وہی جو بنیادی بات ہوتی ہے انسانیت، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ذکر کیا، تو وہ پوری انسانیت کے لیے ان کا پیغام، ان کا پیغام، ان کی قوم جو ہے وہ مکے میں قریش کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ اور جو مسلمان بن گئے وہ تو ایک جماعت بنی، لیکن جو نہیں بنے ان کے تئیں بھی ان کا وہ ہمیشہ وہ ہمدردی کا، اور یہ کہ وہ اچھی چیز جو ان کے لیے بھی وہ چاہتے تھے وہ رہا، اور یہ نہیں رہا کہ ہم لوگ بس الگ ہو گئے اور یہ الگ ہو گئے اور ہمارے اور ان کے انٹرسٹ الگ ہیں۔ تو مولانا آزاد کا آپ دیکھیں تو اس سلسلے میں بہت بہت متاثر کن ان کا وہ لگتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا، اور افسوس کے حالات اس رخ پر نہیں چلے جیسا کہ وہ چاہتے تھے، اور لوگوں کو ملا کے چلنا، وہ ہوں قرآن سے اس بات کی دلیل دیتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کے رہنا چاہیے، جی اور یہ کہتے تھے کہ جب ساری دنیا اللہ کا کنبہ ہے اور سب سب انسان بھائی ہیں، تو وہ ہمارا زیادہ بھائی ہے جو ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا یا ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، یا اس کا حق زیادہ ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں انہوں نے جو تعلیمات دیں اس کی وجہ سے ایک بڑا ایک جو ہے وہ اپیل کرتی تھی، جو سو کالڈ ہمارے غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی ان کی باتیں اپیل کرتی تھیں، اور ایک پلیٹ فارم پہ لانے میں مدد کرتی تھی۔ ہوں جی بالکل درست۔ تو اس میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہماری قوم کو ہو یا چاہے پھر پورے ہندوستانیوں کو ہو، کامیابی ہوئی ہے یا پھر اس کے بعد پھر سے ڈیٹیریشن ہو گیا ہے؟ یہ کیا سینیریو ہے اس کا؟ اب اس میں یہی ہے کہ اقبال وہ آزاد جیسا چاہتے تھے، اور ان کا بس چلتا تو تقسیم ہند نہیں ہوئی ہوتی، اور ہم لوگ ایک متحدہ ہندوستان میں رہتے، اور ان کا کہنا تھا کہ جو خدشات تھے جناح صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے جو مسلم لیگ کی تحریک چلا رہے تھے کہ جو میجورٹی ہوگی وہ منورٹی پہ رول کرے گی، اور وہ جو 51% کی بات چلے گی 49% کو ماننا پڑے گا۔ ہوں مولانا آزاد کا بالکل الگ نقطۂ نظر تھا۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت جو بھی ہندوستان میں 9 کروڑ کی آبادی میں جو تھی مسلمانوں کی، تو ہوں اور جو 5 سے 4 یا 5 ضلع تھے اس وقت، جو صوبے تھے 11 کے قریب، اس میں 5 مسلم اکثریتی صوبے تھے جو پنجاب اور یہ سب چیزیں، تو ہوں آپ خوفزدہ کیوں ہیں؟ آپ خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ قوم اتنی بڑی تعداد میں غلام بنا لی جائے گی، اور جو مطلب اپنے دین اور ایمان پہ اگر چلتی رہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بات کرے، پورے ہوں لوگوں کی فلاح کی بات کرے، سب لوگوں کو لے کے چلے، جو اس کا آفاقی پیغام ہے اس کو پیش کرے، تو ہوں وہ دنیا مطلب ہو سکتا ہے آپ ایسا نہیں کہ مغلوب ہو کر کے اور غلام بن کے رہیں گے۔ یہ ان کا بہت کلیئر تھاٹ تھا، اور جس کے لیے جی انہوں نے پوری حکومت سے کی۔ اب ظاہر ہے کہ ملک بٹ گیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی بات لوگوں نے نہیں سنی یا جو بھی ہوا،
دونوں طرف سے خدشات تھے. کچھ لوگوں کو تھا کہ ان کو دے کے ہٹاؤ, یہاں رول کرو, ان کو یہ 1100 سال سے اور 1000 سال سے رول کر رہے ہیں تو یہاں ہمارا رول اسٹیبلش ہو. اور اس لیے جلدی سے انہوں نے مطلب پارٹیشن پہ ایگری بھی کیا. مولانا آزاد کا اختلاف تھا اور آخر تک رہا کہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کافی ناراض تھے. بعد میں انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان بند تو گیا ہے لیکن قائم نہیں رہے گا. یہ بہت ہی پروفیٹک جس کو کہتے ہیں کہ جو ان کی پیشین گوئی تھی کہ بنگال ٹوٹ جائے گا, اور یہ انہوں نے 1952 میں کہہ دیا تھا. یہ تو ہوا 1971 میں. تو مشرقی بنگال ساتھ نہیں رہ سکے گا, بالکل الگ ہے. اور یہ ساری چیزیں انٹرویو میں انہوں نے بہت پہلے نقوش کے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ایڈیٹر کو, انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس وقت, اس زمانے میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا. تو وہ بہرحال ہوا, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ امت کا شیرازہ 3 حصوں میں بکھر جائے. اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہر جگہ, خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے, وہ تو ہیں ہی. اور آج جو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اس میں کہیں اس کا بھی ایک رول ہے. جی, اب جو خدشات ان دنوں مائنورٹیز کو تھے, آج وہی خدشات جو ہے میجورٹی قوم بھی ظاہر کر رہی ہے. اس کا کیا وضاحت کی جا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو اس وقت اب اصل میں آج کے نوجوانوں سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ایک تنگ نظری تھی, جناح ظاہر ہے کہ شروع میں سیکولر تھے, اور تحریک پاکستان کی آواز یا مسلم وہ الگ, اس کی 2 قومی نظریے کی انہوں نے وکالت بعد میں کی. شاید ان کا بارگیننگ چپ تھا کہ مسلمانوں کے لیے اور مراد حاصل کریں. یہ کہتے ہیں لوگ کہ وہ اس سلسلے میں اس کو کر رہے تھے. وہ خود بھی یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا اور ایک الگ ملک واقعی ہم لوگ لیں گے. اور وہ چاہتے تھے کہ تحفظات ہوں مسلمانوں کے, جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس میں اور جو پارلیمنٹ ہے اس میں ریزرویشنز وغیرہ, وہ ساری چیزیں چاہ رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ 51 اور 49 والی بات ہو اور ہمیشہ کے لیے ہم لوگ یہ ہو جائے. تو اب جو ہوا ہے, اور تو اس وقت خاص طور سے جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں اکثریتی طبقے کی, انہوں نے جو سر اٹھایا ہے اور انہوں نے پچھلے 20 سال میں ہندوستان کو جہاں پہنچایا ہے, اس میں کئی حساس ذہن رکھنے والے نوجوان ہم سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شاید جناح درست ہے. جو ہم لوگ اس ہندوستان میں یہ سمجھ کے رکے کہ مطلب یہ ٹھیک ہے, یہ سیکولر ہندوستان بنے گا, یہاں سب کو برابری کا حق ملے گا. اور مولانا آزاد اس کے خلاف تھے کہ تو کبھی کبھی بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ بھائی چلو ایک حصہ تو وہاں محفوظ ہے, اور یہ ہے باقی لوگوں پہ جو ٹوٹ رہی ہے یا خدشات ہیں کہ ٹوٹے گی. ہو سکتا ہے جو عزائم ہیں انتہا پسند تنظیموں کے وہ اچھے نہیں ہیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے خدشات تو ہیں کہ کسی وقت بھی کسی کوئی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے جو جس میں کچھ تو خون بڑے پیمانے پہ ہو سکے, ہو یا ہو جائے, اللہ نہ کرے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہی واز مور فار سائٹڈ دین مولانا آزاد. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اب اگر ہم چونکہ اب اس انیویٹیبل میں کی راہ میں آگے بڑھ چکے ہیں, تقسیم ہو چکی ہے, اور میجورٹی کمیونٹی کو جیسے آپ نے کہا کہ وہ سارے خدشات ہیں, بہت سے لوگ اب اس طرح کے بیج بو رہے ہیں کہ بھائی بٹوارا ہو گیا تو باقی لوگوں کو ادھر چلے جانا چاہیے تھا جو یہاں رکے. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو رکے وہ واقعی حب وطن اور وطن سے محبت رکھتے تھے, اپنی زمین سے محبت رکھتے تھے. مولانا آزاد کی کال پہ انہوں نے یہ کہا, اور وہ لوگ مطلب مولانا کی جو تعلیمات تھی اور جس کو مان کے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا رکا ہندوستان سے اور ہندوستان کے تئیں وفادار ہے اور رہے گا, اس کی وفاداری کو چیلنج کر رہے ہیں. اکثریت کیا جا رہا ہے اکثریت طبقے کے کچھ تنگ نظروں کے ذریعے, بلکہ ایک بڑی تعداد ہو گئی ہے ان کی. تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں پھر سے مولانا آزاد کی تعلیمات کو عام کرنے کی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بلکہ اکثریتی طبقے کے بھی جو سمجھدار لوگ ہیں, جو وطن سے سچی محبت کرتے ہیں, جو صرف پولیٹکس یا ووٹوں کی کھیل کی وجہ سے ملک کو آگ میں جھونک دینا نہیں چاہتے ہیں. اور ان کو بھی آگے آنا چاہیے کہ اگر گاندھی, نہرو اور آزاد کا ہندوستان نہیں رہے گا تو پھر یہ تو بہت خطرناک راستہ ہے, ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, اور جنہیں بھی ملک سے محبت ہے انہیں آنا چاہیے آگے. جی بالکل.
ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا کی زندگی کے کچھ ایسے اصول ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ جن کی پابندی کر کے ہمارا کردار نہ صرف مثالی ہو جائے اور بلکہ ہم اس بدنامی کے دلدل سے بھی باہر نکل سکیں جس میں ہم ایک مدت سے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے، مولانا آزاد کی شخصیت جو ہے ان کے جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا ہمہ جہت اور پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ اس پہ ہر پہلو میں ایک چیز جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ احسان کا جو ایک دم ایکسلنس کا جو وہ پہلو ہوتا ہے انہوں نے حاصل کیا. چاہے جب وہ قلم اٹھاتے ہیں اور غبار خاطر لکھتے ہیں تو ایسی نثر اردو میں کم لکھی گئی، یا وہ تفسیر لکھنے میں بیٹھتے ہیں قرآن مجید کی تو پھر وہ ترجمان القرآن جیسی مارکت العرا تفسیر لکھتے ہیں. تو اور سیاست میں وہ جس طرح کا تاریخی شعور ان کا تھا اور جتنی فار سائٹڈ اور دور اندیشی وہ اپنے اس بیسس پہ وہ حالات کا اپنے حال کا تجزیہ کر کے بتا رہے تھے کیا ہو رہا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے، اور قوم کو بتا رہے تھے اور بچا رہے تھے ان خدشات سے. تو یہ سب تو ایک پورا کہ وہ ایک دفتر ہے اور ان کی پوری شخصیت ایک ایسی ہے جس میں چیپٹرز لکھے جا سکتے ہیں. اور مجھے ذاتی طور پہ ان کا جو ایک خوددار مسلمان کا جو کا کردار ہے اور اپنی شخصیت اپنے رکھ رکھاؤ اور اپنی پہچان اپنی شناخت سے کہیں کمپرومائز نہیں کرنا اور اس کے بعد بھی اپنی بات کہنا. اور اگر آپ کی بات میں دم ہوگا اور خلوص ہوگا اور آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورے کنوکشن سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ دلوں پہ اثر بھی کرے گی اور کسی کو یہ فرق نہیں پڑے گا کہ یہ مولانا ہے یا داڑھی والا ہے یا شیروانی ٹوپی والا آدمی ہے. اور لوگ آپ کی بات سنیں گے. اور مولانا آزاد کے ساتھ یہی ہوا کہ ہندوؤں کے مجمع میں بھی کھڑے ہو تو وہ ایک سحر طاری کر دیتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے اسی طرح سے آتے تھے، جبکہ وہ بہت ہی واضح طور پہ اگر آپ کہیں کہ مولوی بہت ویزیبل مسلمان جس کو کہتے ہیں وہ تھے. تو آج کی دور میں جو لوگ چھپانے اور اس کی ہوتی ہیں کہ کم کریں اپنی مسلمنس کو ظاہر نہیں کریں، ہمیں آج کے دور میں اور زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کو اپنی شناخت کو ظاہر کریں اور اسرٹ کریں، لیکن ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو اسلام ہم سے ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے طلب کرتا ہے. اور جب ہم ان تقاضوں کو پورا کر کے ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنی شناخت کے ساتھ جائیں گے تو لوگ عزت کریں گے، کوئی تو نفرت نہیں کرے گا آپ سے، لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. اس لیے کبھی بھی ہماری سرزمین پیاسی ہے، ہمارے ملک میں ایسے مسائل ہیں، اتنے غریب لوگ ہیں، تعلیم کا معاملہ ہے. مولانا آزاد نے جس طرح سے تعلیم کے معاملے میں لوگوں کے لیے کام کیا تو بہت سے کام کرنے کے لیے ہیں. اور عام انسانوں کی رفاہ عام کے لیے آپ خلوص دل سے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، اسی نہج پہ جیسے رسول اکرم نے اپنے پورے علاقے کے لیے کیا یا مولانا آزاد نے اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے سوچا. یہ نہیں کہ صرف میری قوم بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کیا بہتر ہوگا، اس میں ہماری قوم کا بھی ایک حصہ ہوگا اور ہم سر اٹھا کے جئیں گے. تو یہ میرے لیے بہت، اگر آپ کے ویورز کے ساتھ میری بات پہنچے آپ کے توسط سے، تو یہ کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے تشخص کو بچائیں، لیکن مسلمان صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ مسلمان ہونے کے جو کہا نا کسی نے کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو وہ ان تمام تقاضوں کے ساتھ جو آپ کے کردار اور اخلاق سے ٹپکنا چاہیے اسلام اور یا اچھے مسلمان ہونے کا، ان کے ساتھ اگر ہم اپنے تشخص کے ساتھ رہیں تو کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ تھوڑے بہت نفرت کے لوگ ہوں گے، لیکن سواد اعظم ملک کا جو ہے اور جمہوریت ملک کی اور ملک کے اچھے لوگ جو ہیں جو ایک بڑی تعداد ہے اکثریتی طبقے میں اگر مسلموں میں اچھے لوگوں کی، وہ لوگ آپ کو ضرور اپریشیٹ کریں گے اور یہ نفرت کا ماحول دور ہوگا. ہم ضرورت ہے کہ ہم مولانا آزاد کی جو لیگیسی ہے، جو انہوں نے درس محبت، یکجہتی اور اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیا، اس کو عام کریں اور خلوص دل کے ساتھ کریں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا گیس لائٹنگ کے بارے میں، تو اس کے تعلق سے کچھ بتائیں اور یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں. جی یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ یلغار ہے آپ کے دین ایمان پہ ایک طبقہ لگا ہوا ہے کرنے کا. تو اب اس میں دو طرح کی ہے، ایک طبقہ ہے جو مرعوب بہت ہو گیا ہے اور اگر ظاہر ہے کہ
اور اس پہ اقلیت ہونے کا اور یہ ہونے کا ایک اس پہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے. اور وہ ان میں سے کچھ رائٹرز ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر معاملے میں اس انتہا پسند طبقے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے لیے، یا تاریخ میں جو بھی غلطیاں یا جو بھی اس طرح کی ہوئیں، یا بادشاہوں کی باتیں ہوں، یا تقسیم ہند ہو، یا اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی تحریک چلائی، اس میں وہ خاص طور پہ مسلمانوں کی غلطیاں ڈھونڈ کے، بجائے اس کے کہ ایک آبجیکٹیو انالیسس کریں، اگر مسلمانوں کی غلطیاں ہیں تو وہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کریں، غیر مسلموں یا برادران وطن کی کہیں غلطیاں ہیں تو اس کو پوائنٹ کریں. وہ صرف یہ کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد وہ ایک خاص طبقے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یا پبلش ہونا چاہتے ہیں، یا واہواہی لینا چاہتے ہیں. لیکن اس میں وہ اس کی وجہ سے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے پوری ملت کو، اس لیے کہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بجائے اس کے کہ کاؤنٹر کرتے وہ اپنی ذہانت اور اپنی اللہ نے جو ان کو دانشوری عطا کی ہے اس سے، اور اپنے قلم سے ان باتوں کو صحیح جو اس کا نقطہ نظر وہ پیش کرتے، وہ ایک طرح سے اس کو ان کے جو ورس فیئر ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. پھر جو لوگ اتنے مخالف نہیں ہیں یا اتنے فرقہ پرست نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو بھی لگتا ہے کہ جب کوئی مسلمان خود بڑھ کے یہ باتیں کہہ رہا ہو تو اس کا مطلب ضرور صداقت ہوگی، حقیقت ہوگی. اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے. اور میں بھی اپیل کروں گا، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سن رہے ہوں اور جو اس راہ پر چل نکلے ہیں، کہ تھوڑی سی وہ جو ثمن قلیلہ والی قرآن کی آیت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ تھوڑے سے فائدوں کے لیے کتنا ملت کا اور امت کا نقصان کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں. اور اللہ نوازنے والا ہے، اور مولانا آزاد نے تو کہیں کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے بالکل کھل کے بات کہی، اور ساری چیزیں اپنے جیسی ہے، جس کو لگے یا پسند آئے یا نہیں پسند آئے، دو ٹوک بات کی. مسلمانوں کو جہاں روکنا تھا وہاں مسلمانوں کو تنبیہ کی. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا آزاد نے کہیں قوم کی گیس لائٹنگ کی. ہمیشہ ایک درد جھلکتا تھا ان کی گفتگو سے. آپ ان کی تقریریں سنیں تو ایک لگتا ہے کہ اپنی امت کی بے راہ روی یا جو راہ وہ پسند کر رہی ہے اس کو وہ ٹھیک نہیں مانتے، تو ایک درد کے ساتھ یہ کریں. یہ نہیں کہ بس تم نے ایسا کیا اب جاؤ بھگتو سمجھو، اور بس ایک طرح کا جو ہے سرمن آف کنوینئنس جس کو کہتے ہیں وہ کر کے اور نکل لیے کہ میرا فرض پورا ہو گیا. تو یہ گیس لائٹنگ ایک اصلاح ہے کہ مطلب جو وکٹم ہے جو اسی کو بلیم کیا جائے، اور جو بیچارہ وہ ہو رہا ہے اسی کو کہا جائے کہ آج تم پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی ہماری جنریشن تو آزادی کے وقت ہماری جنریشن تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آزادی کے وقت کن لوگوں نے کیا نعرے لگائے کیا لے، ہم تو آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور ہم نے ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اپنے آپ کو ایکول اپارچونیٹیز ملی، اس میں وہیں ساری تعلیم حاصل کی، ساری چیزیں، اور اس کے ہم شکر گزار ہیں. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تو ایسے میں ہم کیوں کوئی برڈن لے کے آزادی کا یا اس میں کسی کا ہو، ہم کیوں اس کے لیے اپنے آپ کو سارے آج کے مسلمانوں کو، اس جنریشن مسلمانوں کو ہم اس بات کو کہیں کہ جا کے معافی مانگیں اور یہ کرے. تو یہ اس طرح کی گیس لائٹنگ کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور جو اہل قلم ہیں، جو دانشور ہیں، ان کو سدباب کرنا چاہیے اس کا، اس لیے کہ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. خود مسلمان بڑھ کر کے اور بڑھ چڑھ کے فرقہ پرستوں کی جو لگائے ہوئے الزامات ہیں، ان کو خود نہ صرف یہ کہ یہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کا کہیں نہ کہیں سے جوڑ توڑ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو جو آزاد کے 11 نومبر میں یوم تعلیم، 11 نومبر کو جو یوم تعلیم منایا جاتا ہے آزاد کے جنم دن کے موقع پر، تو اس کے لیے آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تعلیم کے سلسلے میں؟ اور میں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کی زندگیوں کو جانتے کم ہیں، اور بہت سرسری. آزاد ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ بھی ان کو پڑھنے، ان کی تقاریر اور ان کی تحریروں اور ان کے جو کے مضامین اور کتابیں ان کو پڑھنے سے ہمیں بہت سے آج کے مسائل کے سولوشنز کے بارے میں بھی رہنمائی ہو سکتی ہے، گرچہ وہ نہیں ہے ہمارے درمیان، اور کوئی اتنا قداور کوئی رہنما نہیں ہے. ایک چیز انہوں نے بہت کوشش کی، نہیں ہو سکی. مسلمانان ہند کا ایک امام ہونا چاہیے، امام الہند کوئی ایسا ہونا چاہیے. اور مطلب ایک طرح سے انہوں نے
کئی جو اس وقت کے شیخ الہند تھے اور انہوں سے بھی کہا کہ ایک امام، ایک لیڈر جب تک پورے مسلمانوں کا ایسا نہیں ہو جس کے پیچھے لوگ آ سکیں جس کی بات، تو کچھ ہو نہیں پائے گا. اور عام طور پہ وہ مذہبی اور اچھا مسلمان ہو ضروری ہے، تو کوئی عالم دین بیک گراؤنڈ کا یا اس طرح کا. تو وہ بڑی کوشش کی انہوں نے، نہیں ہو پایا. اور ایک کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو زوال ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان، اور خلوص والے اور صدق دل سے جو امت کا اور قوم کا بھلا چاہیں اس طرح کے رہنماؤں کا فقدان ہے. تو جو اب ظاہر ہے کہ ہم جیسے ہیں اس میں بھی جو ہمارے جو اچھے لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور قوم کو اپنے اچھے لوگوں کو موقع دینا چاہیے، آگے بڑھیں اور قیادت سنبھالیں. اور اس لیے کہ ابھی بہت برا وقت ہے، اللہ اس میں آسانی پیدا کرے. تو میں یہی کہوں گا کہ مولانا آزاد کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی تحریروں کو پڑھیں، اور وہ ہندوستانی مسلمانوں کے بہت سے مسائل کا حل ان کے خیالات اور اس میں رہنمائی ہمیں ہو سکتی ہے. اس کو تھوڑا موڈیفائی کرنا پڑے گا موجودہ حالات میں یہ ہے، لیکن پھر بھی ایک ان کو جاننا، ان کو سمجھنا، اور وہ کیوں، کب، کیا انہوں نے لاہ عمل طے کیا، اس کو سمجھنے میں ہمیں بہت رہنمائی مل سکتی ہے. تو میں یہی اپنے آپ کے ویورز سے، آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈو ریڈ مولانا آزاد. وہ ہمارے آزاد ہندوستان کے سب سے بڑے لیڈر رہے ہیں، اور ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے. جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنے بیش بہا خیالات سے ہمیں نوازا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.